پر آئے, محمد ادیب بھی آئے, الگ الگ تنظیموں کے لوگ جو ہیں یہاں پر آ رہے ہیں, وہ آواز اٹھا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ راجستھان کے مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے ان کے پاس خود کے نیتا نہیں ہے, خود کے لیڈر نہیں ہے, اس لیے باہر سے لوگوں کو بلانا پڑ رہا ہے یہاں پر؟ ہر سال کچھ نہ کچھ پروگرام بہت ساری تنظیمیں کرتی ہیں. اسی طرح کا پروگرام یہ ساری تنظیمیں جو اس وقت کر رہی ہیں وہ اسی کا ایک حصہ ہے. کسی نہ کسی طریقے سے مسلم مسائل سرکاروں کے سامنے آئیں. پچھلے دنوں جو پروگرام ہوئے وہ یا پھر اب آگے جو ہونے والے ہوں وہ ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حکومتوں سے کچھ حاصل کرنے کا ہو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم قیادت اس معاملے میں تقریباً متفق ہے کہ وہ پارٹی جو مسلم مسائل پر ہمارا ساتھ دے, وہ ایشوز جن پر ہم تقریباً متفق ہیں, ہم تمام لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ راجستھان کے پریپیکش میں, راجستھان کے پس منظر اور منظر میں دو ہی پارٹیاں ہیں, تیسری کسی پارٹی کا وجود نہیں ہے. یہ کہنا کہ راجستھان میں کوئی مسلم سیاسی پارٹی بنا کر کے ہم کوئی بہت بڑا توپ مار لیں گے, یہ بھی صرف قیاس آ رہی ہے. اس کی کوئی گنجائش ہمیں تقریباً مستقبل قریب میں نہیں لگتی. بی جے پی یا کانگریس میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی نے بہت سارے کام کیے وہ کانگریس نہیں کر پائی, یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس نے بہت سارے کام کیے جو بی جے پی نہیں کر پائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراط و تفریط ہے. جو کام بی جے پی کو کرنا تھا وہ بی جے پی نے بھی کیے, کانگریس نے کچھ اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ کاموں کا اعلان کیا, کچھ کام کیے. اب مسلم قیادت کو سوچنا یہ ہے کہ ہم کو اور کیا کام ہے جو ان پارٹیوں سے ہم کروا سکتے ہیں. بالکل آپ آنے والے الیکشن میں کوئی بہت بڑا تیر مار لیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی اس آواز کو لے کر کے یقیناً پریشر تو بنا سکتے ہیں, لیکن کوئی قابل قدر کام کر جائیں اپنی پارٹی کا نام لے کر کے, مجھے لگتا ہے. ذاکر زبیری صاحب آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے میں نے کہا کہ نیا سال شروع ہوتے ہی یہاں پر آندولن بھی ہو گئے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, اچھی باتیں ہونی چاہیے, جاگروکتا آنی چاہیے, بیداری آنی چاہیے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہیش بھٹ یہاں پر آپ کی آواز اٹھانے کے لیے آتے ہیں, یہاں پر محمد ادیب صاحب آپ کی آواز اٹھانے کے لیے آتے ہیں, مولانا محمود مدنی صاحب آتے ہیں, موٹے طور پر باہر کے لیڈرز جو ہیں وہ آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں. کیا راجستھان میں واقعی مسلم قیادت کی کمی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مسلم قیادت کی کمی ہے. مسلم اچھے لیڈرز ہیں یہاں پہ, اچھے لیڈرشپ کر سکتے ہیں, لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمس نے یہ مانا ہوا تھا ابھی تک کہ کانگریس ہی ہماری پارٹی ہے اور کانگریس ہمارے لیے آزادی سے لے کے آج تک یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کانگریس کچھ کرے گی اور کانگریس دلاسا بھی دیتی رہی. حالانکہ بی جے پی سے بھی اس کو کوئی امید نہیں ہے. بی جے پی دونوں پارٹیوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک کی نیت خراب اور ایک کی نیتی خراب, دونوں مسلمس کے لیے تو صحیح نہیں اترتی ہیں. ایک سامنے سے مسلمس کو کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی ووٹ کی ضرورت نہیں, دوسرا کہتا ہے کہ آپ کا ووٹ سے ہم لوگ جیت کے نہیں جاتے ہیں. جو مسلم لیڈرز کانگریس میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ووٹ سے جیت کے نہیں جاتے ہیں, وہاں جا کے کوئی بھی مسلمس کو ریپرزینٹ کرنے والا نہیں ہے. باہر کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ دیکھیے یو پی میں جب مسلمان کھڑا ہوا تو کیا کیا, اور آگے بھی اگر مسلم کھڑا ہو تو کیا کرے گا. آگے بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بابری مسجد شہید کی گئی اس وقت میں مسلمانوں نے یہ بتا دیا کہ سرکار اگر بنتی ہے تو مسلمس کے ووٹ سے بنتی ہے اور بگڑتی ہے تو مسلم کے ووٹ سے بگڑتی ہے. آج بھی گوپال گڑھ کا کانڈ دیکھیں یا کوئی دوسرے فساد کا دیکھیں تو اگر نیئر فیوچر میں سرکار اگر ٹھیک سے نہیں سوچے گی تو مسلمان یہ بتلا دیں گے کہ بھئی تیسرا مورچہ بھی کھڑا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ویلفیئر پارٹی جو آل اوور انڈیا بیسس پہ کام کر رہی ہے, راجستھان میں بھی ڈیولپ ہو چکی ہے اور ابھی کچھ جلدی ہی یہ کھل کے سامنے آ رہی ہے, اور بتا دیں گے کہ مسلمز بتا دیں گے کہ انصاف پرست کو. بالکل مولانا صاحب آپ کے پاس آئیں گے, آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے میں نے مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی نام لیا کہ وہ بھی یہاں پر آئیں, اچھی بات ہے آئیں, کوئی کسی کے لیے منائی نہیں ہے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا راجستھان میں جو لیڈرز ہیں مسلمز کے ان کی جو ہے کمی آ گئی ہے, اس لیے آپ کو باہر سے جو ہے لوگوں کو بلانا پڑ رہا ہے, منگانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ نہیں ہے, باہر اور اندر کا مسئلہ مسلمانوں کے پریپیکش میں غلط ہے. مسلمان جو ہے وہ ایک مذہب پر آدھارت قوم ہے, اور جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ لوگ ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر پورے ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرنے والے جماعتوں کے رہنما ہیں اور پورے ملک کے مسلمانوں کے رہنما مانے جاتے ہیں. ملک چونکہ اسٹیٹوں میں بٹا ہوا ہے تو جہاں جہاں جس اسٹیٹ میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں ان اسٹیٹ میں ان کی جماعتوں کی یونٹ ان کو بلاتی ہے, اور ان کے آنے سے بڑی شخصیات کے آنے سے بات میں وزن پڑتا ہے اور بات میں کو اہمیت ملتی ہے, اور وہ
मसला जो है मुल्क की सतह पर सुना जाता है, इसलिए उनकी अहमियत वो बाहरी नहीं है। मुसलमान एक कौम है, एक मिल्लत है, और मुसलमान किसी भी इलाके में अगर सताया जाता है, परेशान किया जाता है, या उस पर जुल्म होता है या नाइंसाफी होती है, तो उसके मसाइल को उठाने के लिए जमीयतुल उलमा ये ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। जहां तक महेश भट्ट साहब का सवाल है, वो पूरे मुल्क की सतह पर हर स्टेट में मतलब मजलूमों के मसाइल को उठाने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, इसलिए जो मजलूम होता है वो मजलूमों के हमदर्दों को आवाज देता है। बिल्कुल। और सवाल अदूरे ख्वाब में आज यही है कि क्या मुस्लिम क़यादत की जो है वो कमी हो गई है राजस्थान में, इसलिए बाहर के लोग यहाँ पर आकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अदूरे ख्वाब और आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम क़यादत की। राजस्थान में एक के बाद एक आंदोलन हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं और जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं, आवाजें उठने लगी हैं अक़लियती तबके के मसाइल को लेकर के। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो आवाजें उठ रही हैं क्या वाकई क़यादत जो है वो मुसलमानों को मिलने लगी है और ये कितनी संजीदा है? आपके पास ही आएंगे। क्या लगता है आपको, संजीदगी कितनी है? सिर्फ हम सियासी रोटियां सेकने के लिए सब कर रहे हैं, अपने संगठन का नाम आगे रखने के लिए कर रहे हैं, या वाकई संजीदा भी हैं? कभी हम जाते भी हैं मुस्लिम तबके के उन लोगों के पास जो वाकई बहुत गरीब हैं, बहुत नीडी हैं, जिन्हें जरूरत है, उनके पास जाते भी हैं क्या? कांग्रेस जो मुसलमानों के साथ रहने वाली सहभागी पार्टी है, उसका 4 साल का परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोग उसका एनालिसिस कर और जायजा लेकर के न सिर्फ ये कि उसको लोगों को आगाह कर रहे हैं, बल्कि उसके खिलाफ खड़े होकर के उसको सुधार करने की अपने जमहूरी और लोकतांत्रिक तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। जहां तक आप जितनी मिल्ली तंजीमें हैं, चाहे जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, SDPI लो, जो भी तंजीमें हैं और जो इदारे हैं, उनके आप नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के जितने भी कन्वेंशन देखें, मैं खास तौर पर कहता हूं कि नेशनल लेवल की जो मीटिंगें उनके देखें, उनकी जो तजावीज और उनके जो प्रस्ताव अगर आप देखें और उनका जो मूवमेंट चल रहा है, वो सारा का सारा इस बात का शाहिद है, गवाह है कि पूरी मिल्लत आज पूरे हिंदुस्तान में इस मसले पर बहुत गंभीर और संजीदा है। डॉक्टर आजम बेग साहब, आपको क्या लगता है संजीदगी कितनी नजर आती है? क्योंकि आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि ये लोग जो है वो ड्रामा ज्यादा करते हैं, अपना नाम चमकाने के लिए ज्यादा कोशिशें होती हैं और असल मसाइल हैं उनको उठाने में थोड़ी सी जो है मतलब वो उतनी संजीदगी नहीं है? किसी ने ये कहा है, यकीनन रहबरे मंजिल कहीं से राह भूला है, वगरना काफिले के काफिले गुम हो नहीं सकते। हम लोग ये समझ करके कि चुनावी साल है, शायद डिस्कशन कर रहे हैं, ये समझ करके कि मुस्लिम क़यादत क्या कर रही है, तो अपने इस डिस्कशन में ये बात आई है, वो बिल्कुल वाजिब बात है कि वो मुस्लिम रहनुमा जो सियासी सतह पर कहीं न कहीं क़यादत करते हैं, उनको अपनी आवाज बबांगे दोहल उठाना चाहिए। हमारी कमी यह है कि हम चाहे बीजेपी में हों या कांग्रेस में, अगर हम अपने मसाइल के तहीं एक साथ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो हमारी आवाज कहीं नहीं सुनी जाएगी। मेरा एहसास यह है कि कांग्रेस मुस्लिम मसाइल को हल करने के तहीं पूरी तरह संजीदा है। नेशनल लेवल पर जो काम पिछले 4 सालों में हुए हैं, राजस्थान में पिछले 4 सालों में जो काम कांग्रेस ने किए हैं, आकलन मेरा अपना यह है कि पिछले 50 सालों में नहीं हुए। एक गोपालगढ़ ऐसा इशू है जिसको हम लोग अपने लेवल पर वाकई कांग्रेस से ये कहते हैं कि वो काम सिंसियरली कांग्रेस टेकअप क्यों नहीं कर रही है, इस पर कांग्रेस के हाईकमान को सोचना चाहिए। वरना उस एक इशू को थोड़ा सा अलग करके अगर हम देखें तो हमारे सियासी, माशी, समाजी और जो मसाइल हैं उस पर बहुत संजीदगी से काम हुआ है। बल्कि अब तो यह है कि पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप आओ और मसाइल बताओ, तो हम लोग मसाइल बताने जाएं और मसाइल हल न हो तो समझ में आती है कि संजीदगी नहीं है। मसाइल हल भी हो रहे हैं और लोग वहां जा भी रहे हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात करनी चाहिए और बात सही कही फिरोज खान साहब ने, पूरी मुस्लिम कौम के लीडरों को मुस्लिम मसाइल पर पार्टी से ऊपर उठकर एक होना चाहिए और बात सुनी जाएगी। अगर हम मुंतशिर रहेंगे तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, ये बिल्कुल सच्चाई है। एक हो जाओ तो हो सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्यों बात बने। जी, आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो है वो संजीदगी की कमी बिल्कुल भी नहीं है? संजीदा तो है लेकिन सामने वाला जो है हुकूमत जो है वो आपकी नहीं सुन रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संजीदा तो सभी लोग हैं। हर लीडर, हर मुस्लिम लीडर ये इस कोशिश में है कि मुस्लिम्स की बात सुनी जाए, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सीरियस हैं कि इसके लिए कि अब से इलेक्शन के पहले सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, सब अपने अपने लेवल पे कोशिशें कर रहे हैं और इसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह सामने आएंगे। बिल्कुल। फिरोज खान साहब, आपको क्या लगता है
بی جے پی والے جو ہے اپنے طور پہ جو کر رہے ہیں لیکن جو دوسرے سنگٹھن آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے کیا صرف یہ چناوی سال ہے اسی لیے یہ لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے نہیں گمبھیرتا تو کچھ ہے اور یہ واقعی جو ہے مسلم طبقے کے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ چناوی طور کی بات نہیں، مسلم تنظیمیں جو دوسرے سنگٹھن کے لوگ آ رہے ہیں، جو مسلم لیڈران ہیں، وہ شروع سے ہی گمبھیر ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ ابھی پہلے کہا نا کہ جیسے مان لو جو یونٹ راجستھان میں اس کی بات پورے آل انڈیا پہ بھی ہے، تو وہ جو آ رہے ہیں وہ یونٹ کے حساب سے آ رہے ہیں۔ اور گمبھیرتا کی بات یہ ہے کہ چناوی ورष کی بات نہیں ہے۔ ابھی میرے دوسرے ساتھیوں نے کہا، میں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ایک ہو جائیں، نیک ہو جائے، پوری راجنیتک پارٹیاں ہمارا ہاتھ جوڑے گی، ہمارے سامنے ناک رگڑے گی، ہم کم نہیں ہے۔ راجستھان میں 9% ہم مسلم ہیں اور 9.5% جاٹ ہے۔ جاٹ ایک ہو کر کے 53 MLA لاتے ہیں اور ہم 9% ہو کر 12 MLA لاتے ہیں، کیونکہ ہم چناؤ میں بٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی بہبودی کے لیے اور مسلمان قوم کے لیے ہم ایک ہو کر کے سنجیدہ ہو کر کے لڑیں گے، تو راجنیتک پارٹیاں کوئی بھی پارٹی ہو ہمارے کو بلائے گی اور ہمارے کام ہوگی۔ حافظ منظور صاحب کیا کہیں گے کم سے کم الفاظ میں، کیا جو ہے آپ کا آکلن کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جتنی جوش و خروش کے ساتھ، جتنی ہمت کے ساتھ یہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیا واقعی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اتنی آواز اٹھا پاتے ہیں قوم کی لوگ؟ دیکھیے، اس کی سنجیدگی کا اندازہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے 4 سال کے اندر راجستھان میں اتنے بڑے بڑے فسادات ہو گئے، اور ابھی چند دن پہلے گلاب پورہ اور آسید کے اندر فساد ہوا ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ کہا کہ کانگریس سنجیدہ ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کانگریس کتنی سنجیدہ ہے اور کانگریس کے کتنے لوگوں نے ان فسادات کے سلسلے میں آواز اٹھائی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو فیروز بھائی کہہ رہے ہیں، تو بی جے پی کے ایم ایل اے بھی ہیں وہاں، لیکن کتنے لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور مسلمانوں کے تئیں آسین کا مسئلہ ہو، گوپال گڑھ کا مسئلہ ہو یا دوسرا سراڑا کا مسئلہ ہو، کس نے آواز اٹھائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ تو بہت ہو رہا ہے، لیکن یہ پارٹیاں مسلمانوں کی تئیں سنجیدہ نہیں ہیں۔ ایک بات ضرور جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے پچھلے دنوں میں، وہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر سیکولر قیادت کے قیام کے لیے سنجیدہ ہوا ہے، اور اس نے آگے بڑھ کر کے مسلم سیکولر پارٹیوں کا فارمیشن کیا ہے جو مسلمانوں کو لیڈ کرنے والی ہیں۔ اس سے یہ پارٹیاں خوفزدہ ہو کر کے یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ صاحب یہ چناوی سال ہے، اس لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شوکت قریشی صاحب کیا کہیں گے؟ کیا الفاظ آپ کے رہیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، مسلم تنظیمیں جہاں تک تعلق رکھتا ہے وہ اپنی لیول پہ سنجیدہ ہیں، لیکن سیاسی ان جو چکرویو ہے نا، اس کے پھنسنے کے بعد میں کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپس میں تنظیموں کے اندر بگاڑ پیدا کر کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی وجہ سے یہ بھی ایک مسلم تنظیموں کے اندر بدستور جاری ہے۔ وہ ہو سکتا ہے سیاسی نقطۂ نظر سے ہوں اور سیاسی پارٹیاں ان کو استعمال کر رہی ہوں، اور اس بنیاد پر کچھ لوگ، یہ بھی ہوا ہے، صحیح حقیقت بات ہے کہ کچھ لوگوں میں جو سنجیدگی تھی اس کو کچھ لوگوں نے باہر سے آ کر اس سنجیدگی کو دوسرا روپ دے کر اور ہماری اس سنجیدگی پر انش لگایا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اور اسی کی وجہ سے مسلم تنظیموں کو اس ڈاؤٹ فل نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ ایمانداری سے سنجیدہ ان کے نہیں اوپر شک کرنے لگی ہے۔ بالکل ادھورے خواب میں آج ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پردیش میں اس سال الیکشن ہونے ہیں، اور کیا جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو آندولن ہو رہے ہیں مسلم طبقے کی طرف سے، کیا وہ واقعی ہی جو ہے وہاں پر سنجیدگی ہے، اور جو لیڈرز یہاں پر آ رہے ہیں وہ سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، ان مسائل کے حل کے لیے۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کہیں پردیش کا مسلم طبقہ جو ہے وہ کسی سیاست کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے؟ اس مسئلے پر ہم بات کریں گے، یہی مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔